ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ برکت کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی زندگی میں انفاق نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، مال غلط طریقے سے کماتے ہیں، تو اگر برکت نہیں ہے، یہ میں اس کی ایگزامپل برکت کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور وہ یہ دیتا ہوں کہ کبھی ہمیں یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت پیاس لگ رہی تھی اور پانی پیے جا رہے تھے اور پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کبھی ایسا لائف میں ہوتا ہے نا، بہت پیاس لگ رہی تھی، پانی پیے جا رہے ہیں، پیٹ بھر گیا ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے 3-4 گلاس پانی پی لیا ہے نا، یہ برکت نہیں ہوئی۔ اس میں برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی نیڈ پوری کر دے، یا آپ کے لیے کافی ہو جائے، یا آپ کے لیے مبارک ہو جائے، یا آپ کے لیے نافع ہو جائے، اس میں خیر پیدا ہو جائے، تو یہ آپ اس کو انجوائے کر لیں، اس میں آپ مطمئن ہو جائیں، سیٹسفائی ہو جائیں۔ لیکن اب کسی کو اگر بالکل اسی طرح نا، کبھی کبھی لوگ کھانا کھاتے ہیں اور انہیں بھوک نہیں ختم ہوتی، انہیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، سوتے ہیں لیکن انہیں نیند، مطلب ان کو عجیب، مطلب اوور سلیپنگ کے بعد بھی فریش نہیں ہو رہے ہوتے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں جب ہماری لائف میں معصیت یعنی گناہ، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، اب رمضان میں اگر اللہ کرے کہ ہم سب، اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے معاشرے کو گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق دے، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اور اپنے مال اور اپنے وقت کو اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کریں گے، مطلب کوشش انٹینشنلی، مطلب آپ اگر ہمارا مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو تو بڑھا رہا ہے لیکن ہمارے انفاق کو نہیں بڑھا رہا، ہمارا معیار انفاق بڑھنا چاہیے، ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا ہوتا ہے، زیادہ پیسے آ گئے چلو یہ لے لیں وہ لے لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت دل چاہ رہا ہے خریدنے کا تو وہ کسی کو خرید کے دے دیں، مطلب کسی کو، مطلب جس کے پاس وہ نہیں ہے اور واقعی وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور اس کو آپ دے دیں۔ لیکن یہ کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں مال کمانے کے حوالے سے جو 3 طرح کی احتیاطیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہماری یوتھ ہے تو اس کے پاس ایک ذرا کلیئر کٹ ایک کرائیٹیریا ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کے مینڈیٹری رولز ہیں، آپ کے وہ کام ہیں جو اللہ نے آپ کے ذمے لگائے ہیں۔ دیکھیں ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں نا، اس میں 2 ٹائپ کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دیکھیں ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں نا، اس میں 2 ٹائپ کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمے ڈال دی ہیں۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی ہیلتھ ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ اپنی فیملی کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ اپنے سونے جاگنے کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ تو یہ آپ کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ اپنی نمازوں کو ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے، نمازوں میں ڈنڈی ماریں گے، تو بھی آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو جو آپ کی وہ ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ کے کمانے کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے، یا تو مصروفیت بڑھ گئی ہے، یا اس کا اسٹریس بڑھ گیا ہے، یا وہ ذہن پہ اتنا زیادہ ذہن کو آکیوپائی کر لیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے، اس لیے کہ نماز میں بھی جاب چل رہی ہوتی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جاب میں نماز چل رہی ہو، اور جاب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جاب چل رہی ہے۔ اقیم الجاب، اقیم السوق، ابھی تو اقیم السوق ہوا ہے نا۔ جی۔ تو ہمارے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جو پریزنس آف مائنڈ چاہیے، جو انرجی چاہیے، جو میری زندگی میں اس کے لیے جو اسپیس چاہیے وہ اویلیبل رہے۔ اگر میری وہ اسپیس ختم ہو جاتی ہے کمانے کے نتیجے میں، بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے، بہت سے فادرز کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نا اچھی پیرنٹنگ کے لیے بہت پیسہ چاہیے، اچھی پیرنٹنگ کے لیے فادر کی پریزنس چاہیے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی پریزنس کو نا پیسوں سے کمپنسیٹ کروں گا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، آپ
کمانے کی وجہ سے نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, یا تو چھوٹ رہی ہیں, یا کوالٹی آف سلاد ڈسٹرب ہو رہی ہے, یا بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے رہے, یا ٹائم دے رہے ہیں تو آکیوپائڈ ہیں, بیوی کہہ رہی ہے یار آپ کہاں ہیں, آپ نے کہا وہ میں ایک ای میل آئی تھی وہ سوچ رہا تھا. بھائی ابھی فیمیل آئی ہے اس کو سوچو, ای میل کو نہیں سوچو, وہ تمہاری بیوی ہے. تو یہ جو فرق ہے نا, تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیسہ آنے کے نتیجے میں انفاق بڑھنا چاہیے. اگر پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کا معیار انفاق کیا ہے. ہم اکثر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا انفاق ایسا تھا جس کو آج کے دور میں امیجن نہیں کیا جا سکتا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بہت بڑا یعنی ایک سامان تجارت آیا, اور اتنا بڑا کانوائے تھا کہ اس کے اندر غالباً یہ حضرت عثمان کا واقعہ ہے یا حضرت عبد الرحمن کا, غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے کہ اتنا بڑا اس میں تجارت کا اس میں. تو حضرت عائشہ نے کچھ ایسا کہا کہ تم انہیں پتہ لگا تو انہوں نے ویسے ہی ان کو کہا کہ بھائی اتنا تم نے مال بنا لیا, کچھ ایسا کوئی یعنی جیسے کوشچن کیا, جیسے کوئی تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھائی مسلمان کی ذمہ داری کہ ایک دوسرے کو ذرا سا ریمائنڈر دے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک دم اس کا جیسے ایک اندازہ ہوا, اور وہ پورا کا پورا میرا خیال ہے کوئی 1000 اونٹ تھے یا کتنے تھے کہ وہ مدینے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک, وہ مدینے میں داخل ہوا تو پورا ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک وہ قافلہ ان کا تھا, وہ پورا کا پورا انہوں نے صدقہ کر دیا. ایکچولی وہ ایسے تھا, سبحان اللہ, مجھے یاد آ گیا کہ جب بہت زیادہ لوڈ ہو نا زمین پہ, فار ایگزامپل اگر کئی لوگوں کے گھر فار ایگزامپل ٹرین اسٹیشن کے پاس ہیں یا پاس سے ٹرین گزرتی ہے نا, تو تھوڑی سی نا کپکپاہٹ سی ہوتی ہے, وائبریشن ہوتی ہے. تو مدینہ میں نا ایک وائبریشن سی شروع ہو گئی کہ کچھ آیا ہے. تو وہی 700,000 اونٹ تھے, سبحان اللہ. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی ان کو ریمائنڈ کروایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو امیر لوگ ہوں گے نا, وہ فقراء کے 500 سال بعد جو ہے وہ بلکہ انفیکٹ عثمان بن عفان کا بھی ایک واقعہ اسی طرح کا آتا ہے کہ عمر بن خطاب کے دور میں قحط پڑ چکا تھا, کہ عمر بن خطاب نے خود بھی واٹر میلنز اور دودھ اور چیز اگنور کی, جب تک سب مسلمان نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. تو عثمان بن عفان کا بہت بڑا قافلہ آیا اور بہت ہیوج داخل ہوا. تو فوراً سے جو مرچنٹس تھے اور ٹریڈرز تھے وہ آ گئے کہ ہم آپ کو 5% پروفٹ دیں گے, کچھ نہیں کا 10%. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ نہیں 5% نہیں, میرے پاس زیادہ پروفٹ ہے اس کا, مجھے زیادہ بولی لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو 7% دیں گے. انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ مجھے. تو کچھ نے کہا 10% دیں گے. اچھا بڑھاتے گئے. انہوں نے کہا کہتے ہیں ہم تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں, اور کس نے آپ کو اس سے پہلے آ کے بولی لگا دی ہے؟ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے بہت بڑی بولی لگائی ہوئی ہے اس کی, اور سب کے سب صدقہ میں کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے بانٹ دیا جائے. تو یس وی گیو ایگزامپلز آف عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف, بٹ ان کے انفاق کی ایگزامپلز ہیں, ان کے صرف مال کمانے کی ایگزامپل. ایکچولی یہ بہت پیاری بات کی آپ نے, سبحان اللہ. دیکھیں جب آپ نے کہا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے, تو اس کا یعنی مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. تو اس کا یعنی مطلب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو حب المال ہے جنرلی یہ سب کا فتنہ ہوگا. یعنی ظاہری سی بات ہے, when you have money آپ اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو, بچوں کا خیال کر سکتے ہو, پیرنٹس کو سپورٹ کر سکتے ہو, اور باقی ساری چیزیں بھی کر سکتے ہو, فائنینشلی لوگوں کو سپورٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے. تو اس جو چاہت ہے یا جو حب ہے, جو لو ہے, اس کو ڈمینش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے اور بڑا زبردست شارٹ کٹ بتا دیا ہے کہ آپ وہ پیسہ جو ہے نا دوسروں کو دو. اپنے جو ہے فار ایگزامپل اگر آپ کو پسند تو ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے. دیکھیں یہ سٹینڈرڈ ہمارا دین بتاتا ہے, یہ نہیں کہ جو چیز بڑی پرانی ہو گئی ہے 5 سال 10 سال تھوڑی سی پھٹی بھی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ غرباء میں دے دیں. ایک اور مائنڈ سیٹ بھی ہے شیخ وسعد, وہ یہ کہ اتنا مال کمانے کی کوشش کرنا کہ خود ہی بندہ سوچے کہ میرے نسلیں کام نہ کریں. یہ بھی میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ دا رائٹ مائنڈ سیٹ, کہ میں اتنا مال کما کے چلا جاؤں اور اتنی ایفرٹ اور جان ماروں کہ میرے بچوں کو کوئی کام نہ کرنا پڑے, کہ ان کا رزق بھی میں ہی جو ہے نا ان کو دے کے چلا جاؤں. عمر بن عبدالعزیز یہی کہتے تھے نا کہ سبحان اللہ, وہ جب ان کے بچے آئے
माशाल्लाह उनके बेटे जब आए तो ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी, तो लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया कि अभी उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये कुछ ना कुछ इन्फाक करेंगे कि अच्छा ये मेरे बच्चों को इतना दे दें ये वो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया उनको। तो जब बच्चे चले गए तो जब लोगों ने जो है पूछा, सवाल किया कि या उमर आप जा रहे हैं और आपके इतने बच्चे हैं, वो मुहताज होंगे पैसे के, क्या आपने किया? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये नेक बने, क्योंकि अगर ये नेक होंगे तो अल्लाह ताला इनको ज़ाया नहीं करेंगे। अगर ये बद हो गए यानी बद निकले, इन्होंने बुराइयां की, तो वही पैसा इनको भी नुकसान देगा और फिर मुझे भी नुकसान देगा। तो मैं समझता हूँ कि वी हैव टू सेट द प्रायोरिटीज़। अगर आपकी औलाद नेक है तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो आप नेक बने ना। जैसे हमें सूरह कहफ में भी जो है वो वाक़या मिलता है कि वो जो पेरेंट्स से कब के फोत हो चुके थे, तो अल्लाह ताला ने कैसा एक स्टेज सेट किया कि मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं और वो दीवार को सेट कर देते हैं। वाई वकान अबूहुमा सालिहा, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तो ये अपना ख़जाना निकाल लेंगे और ये अपना ख्याल कर सकेंगे। तो उलमा ना इसमें से बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। इब्न अब्बास भी कहते हैं कि अबू हुमा का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएट पेरेंट्स, कि अगर कोई बंदा वाकई नेकी के साथ तकवे के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, वही बताते हैं कि बैलेंस्ड अप्रोच, अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इवन सरफ सारिन तो ये भी कहते हैं कि जितना पोर्शन आपने दुनिया में रहना है उतना ही टाइम दुनिया के लिए स्पेंड करें, और जितना पोर्शन आपने आखिरत में रहना है उतना अपने दिन का टाइम आखिरत के लिए स्पेंड करें। सो रेशो निकाल लें, 10, 20, 50, 60, 70 डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ ईयर्स, तो कहते हैं कितना रेशो बनता है आपके लिए। सो इतना बस वो करके चले जाएं कि मैं समझता हूँ कि आपकी इबादत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही, फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं कॉम्प्रोमाइज़, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है, नमाज़ों में जल्दी भागम भाग आपकी नमाज़ें ना हो रही हों। वंस ये आपका काम हो रहा है और बाकी टाइम बच जाए, बचे हुए टाइम में से फिर आप कमाएं और यस एक रिस्पेक्टेबल लिविंग जो कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो गुजारें। और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर ईद पे नए कपड़े ही आए, यानी ज़रूरी नहीं है कि अच्छे कपड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन नए कपड़े लेना और ये स्टैंडर्ड सेट करना कि कल्चर बन चुका है। तो ज़ाकिर कोई फाइनल एडवाइजेस? तो वो मैं ये कह रहा था कि 3 चीज़ें हैं। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 चीज़ें हैं जो माल के हवाले से। एक तो ये कि आप माल कमा रहे हैं, लेकिन आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जिसका अल्लाह आपसे पूछेगा कि भाई बीवी बच्चों के साथ क्या किया और दूसरे काम क्या किए, वो सारी आपके इफेक्ट हो रही हैं और आप नमाज के लिए टाइम नहीं मिल रहा, या माइंडलेसली नमाज हो रही है, या माइंडलेसली बीवी को टाइम दे रहे हैं, माइंडलेसली बच्चों के साथ। तो एक तो ये एरिया है जिसको देखना है। दूसरा एरिया ये है कि भाई इन्फाक बढ़ रहा है माल आने से या नहीं बढ़ रहा। तीसरी चीज़ जो माल आने या ना आने दोनों के साथ जुड़ी हुई है, वो ये है कि हमारी नज़र में अगर किसी से ये पूछा जाए कि बड़ा आदमी कौन है, कामयाब इंसान कौन है, तो ये हमारे जहन में बहुत क्लियर हो कि हमारे देखें, एक होता है कि आप लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है, और आप लोगों के साथ लोगों के प्रोफाइल, लोगों के प्रोटोकॉल्स, आप उसका ख्याल करते हैं, जाहिर सी बात है उसे करना है। लेकिन आपको ये पता है कि अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा आदमी वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जिसके दिल में ईमान मौजूद है, जो सही मानों में नेक आदमी है। अब ये बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, बड़े मनसब, बड़ी मिनिस्ट्रीज़, बड़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बड़े प्रोटोकॉल्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये सानवी चीज़ें हैं और बस ठीक है। मतलब मरूबियत से अपने दिल को बचाया जाए, यानी आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन आप आम आदमी से मुराद ये है कि जो फाइनेंशियली आपसे कम है, जो स्टेटस में आपसे नीचे है, जो प्रोफाइल में आपसे कम है, आप उसको सलाम में पहल करते हैं, आप उससे आगे बढ़ के उसी तरह हाथ मिलाते हैं। आप देखिए सूरह कहफ की 28वीं आयत, वला तादू ऐना का, बड़ी सख्त आयत है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला किससे कह रहे हैं और कह क्या रहे हैं, और वो असल में अल्लाह ताला अपने महबूब से कह रहे हैं, लेकिन हमें एक जैसे ये बिल्कुल ऐसी बात है ना कि एक दिन अब्बा जो है अम्मा से कुछ कह रहे हो तो वो बच्चों को लेसन देने के लिए कह रहे होते हैं कि बच्चों को पता लग जाएगा। तो ये मोहब्बत का ताल्लुक़ है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान के अल्लाह ने अपने महबूब से ये बात कही, वला तादू ऐना का, यानी आपकी
نظریں ہٹیں نہیں ان لوگوں کے اوپر سے. اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نظریں ہٹ بھی جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر ہماری نظریں ہٹ جائیں ان لوگوں پر سے جن پہ رہنی چاہیے، اور نظریں کس پہ نا، یعنی وہ لوگ جن کا جو دل ہے وہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، جو واقعی جن کو اپنی فکر آخرت لاحق ہے، تو یہ جو ہمارا کرائٹیریا یہ بہت اہم ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، میں اس حدیث کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اسے ایک حدیث پہ عمل کر لیں، ہمارے نفسیاتی یعنی مسلم سوسائٹی میں اگر مسلمان اس حدیث پہ عمل کر لے تو سائیکالوجسٹس اور سائیکیٹرسٹس بینکرپٹ ہو جائیں گے. ان کی جاب بہت مطلب ان کے پاس کام نہیں رہے گا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہم ایگزیکٹلی الٹا کرتے ہیں. ہم جو ہم سے کم ہے نا، جس نے مطلب جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، یار میں تو جمعہ پڑھ لیتا ہوں، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں، یہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا. تو اس کو خوش ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو اوپر ہے ایسا کوئی ایگزامپل ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس میں دونوں کوالٹیز جمع ہو جائیں. آپ کے ملنے والوں میں ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے کم ہیں، مال میں آپ سے فائنینشیلی آپ سے کافی نیچے ہے، آپ کی منتھلی آپ کی ایسٹ اور ویلتھ فرض کیجئے اس لیول پہ اس کی بہت نیچے ہے. وہ کرائے کے مکان میں، یا بہت چھوٹی گاڑی میں، یا وہ پیدل سائیکل پہ چلتا ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے بہت نیچے ہے وہ آپ کے مقابلے میں. لیکن نیکی اور دین اور علم کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں بہت اوپر ہے. ایک ہی بندے کے اندر دو کوالٹیز ہیں. اب اس کے بارے میں کہتا ہوں سوسائٹی اس سے کیسے بیہیو کرے گی، مارکیٹ اس سے کیسے بیہیو کرے گی. اگر آپ کے اندر دینداری ہے، میں اس کے بارے میں کہتا ہوں دینداری کا فنکشنل ٹیسٹ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کو سوسائٹی بہت نیچے، سوسائٹی کہتی ہے یار یہ تو بالکل بیکار ہے، اس کو ویلیو نہیں دیتی. سوسائٹی اس کو بالکل کہتی ہے یہ تو سی گریڈرز ہیں نا، یہ تو انہیں ہٹاؤ، ہم اے گریڈرز ہیں، ہم سارے اس لیول کے، ہمارا ایک کلاس ہے. اس کو اہمیت نہیں دیتی. اگر آپ کے اندر دینداری موجود ہے، آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آپ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عہد میں کوئی حضرت بلال تو نہیں ہو سکتے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی انسان حضرت بلال کا تھوڑا سا کوئی اسپارک اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پروفائل میں، ہو سکتا ہے وہ اپنے لک میں آپ کو شاید مطلب آپ کہیں کہ بھائی ہمیں جس طرح کا کمپلیکشن اچھا لگتا ہے ویسا اس کا نہ ہو، ہمیں جس طرح کے ویلتھ اور اسٹیٹس پسند ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہت نیچے ہو. لیکن کیا آپ بھی اس کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے سوسائٹی دیکھتی ہے؟ یعنی آپ کی یہ لٹمس ٹیسٹ. یہ تو آپ نے ایسی بات. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی. آپ نے تو کہا کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی چھٹی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی برانڈس کیمپینز چلتی ہیں ورلڈ وائڈ، وہ بھی جو ہے نا بینکرپٹ ہو جائیں گے کہ یار یہ تو بندہ الٹی جو ہم جو ہے پریزنٹ کر رہے ہیں بالکل الٹی جو ہے بات کر رہا ہے. تو میں جانتے ہوئے بھی نا وی آر اے پارٹ آف آل دس کیمپین، نہ سمجھتے ہوئے بھی ہم ان کا شکار ہو رہے ہیں. اینڈ وی آر دا پروڈکٹ اینڈ وی ڈونٹ نو اینڈ وی فیل پراؤڈ کہ ہمارے پاس لوئی ویٹون کا یا شنیل کا آ گیا ہے، بٹ وی آر دا پروڈکٹ. بیسکلی ہم اس میں پس رہے ہیں اس پوری چکی میں. اینڈ وی آر a part of the machinery of hyper consumerism and capitalism. اور ہمیں اس سے دور ہونا تو دور کی بات ہے. we become a part of it and we feel proud of it کہ ہم. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی if not trillions, billions of dollars are being spent کہ برانڈز کو کانشیس بنانا، ذہنوں میں برانڈنگ رہے، اور پھر انہوں نے ایسے انجینئرز اور ایسے ایکسپرٹس مینیجرز بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا بندوں کے ذہنوں سے نکلے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ یعنی ایک ایسا سائیکل کام کر رہا ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی جو بھی برائی ہے اس کے پیچھے تو شیطان ہی ہوتا ہے. شیطان ہی چاہتا ہے کہ بندوں کو جو ہے نا اللہ کی یاد سے دور کرے، اور پیسہ اور یہ وہ ساری چیزیں، دنیا میں آگے بڑھو، چھوڑو آخرت کی کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی اٹس ویری ایویڈنٹ فار اس ٹو ریٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم جو ہے توبہ طائب ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے نا یہ دعا کیا کریں. بڑی کمال کی دعا ہے کہ
اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں حق حق بنا کر ہی دکھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم کنفیوز ہو جائیں، وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل باطل بنا کر ہی دکھائیے گا کہ ہم اس کو واقعی سمجھیں کہ یہ باطل ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں تو پیسے کی پوجا کرنے شروع کر دی ہے میں نے. تو یہ ہے کہ اس میں شیخ کی جو آپ نے بات کی نا، یہ اصل میں ہمارا سلیوری کا اس لیول تک ہم گر چکے ہیں اور ہمیں پٹے ڈلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، یا وہ جو چینز اینڈ شیکلز بدل گئی ہیں آج کل کے دور کی، کہ ہم میکڈونلڈز اور KFC کا جو بائیکاٹ بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وائی کی ناٹ وی ہیو آور اون میکڈونلڈز. یعنی سبحان اللہ، یعنی آپ نے ایک گند سے نکل کے آپ دوبارہ گند میں جا رہے ہو، ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ نے اپنا میکڈونلڈز یا اپنا جنک فوڈ نہیں بنانا، بلکہ اپنے آرگینک لیونگ پہ آنا. یہ اصل آزادی ہے یہودیوں سے، نہ کہ پاکستانی یہ میں نام نہیں لینا چاہتا جو پاکستانی برانڈز ڈرنکس کے آ گئے ہیں اور سب کچھ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اسٹل بیٹر دین دیٹ، بٹ یہ کہ وی ڈونٹ ایسپائر کہ ہمارے ہم جنک فوڈ میں پاکستانی میکڈونلڈز بن جائیں، یا ہم کوک اور پیپسی کا اپنی کولا فیز اور کولا نیکس سے مقابلہ کریں. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. یعنی ایز مسلمز ہمارے اینکرز، ہمارے پلے گراؤنڈ ہی نہیں ہے کھیلنے کا، ہم اس پلے گراؤنڈ سے ہی باہر ہیں کہ ہمیں پینا ہی نہیں چاہیے سب کچھ. یعنی یہ اصل میں تو ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو کہتے ہیں کلو من طیبات، کہ دیکھیں یو ٹاک اباؤٹ کولڈ ڈرنکس یا کوئی فرائیڈ چیزیں ہیں، یہ وہ حلال ہیں، پرمیسیبل ہیں، مباح ہیں، لیکن کیا یہ طیبات میں سے ہیں؟ نو، دیز آر ناٹ طیبات. سلمان بھی اس پہ بڑے ڈیٹیل بات کرتے ہیں ماشاء اللہ، آپ کو میں نے کافی اس پہ انشاءاللہ میں نے ایک اسی موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے. اچھا، ماشاء اللہ، بلکہ اگلے 1-2 دن میں وہ پرنٹ پہ جا رہی ہے انشاءاللہ. وہ لائف اسٹائل کے اوپر ہے. زبردست. کس کے اوپر ہے؟ لائف اسٹائل، لائف اسٹائل کے اوپر. اچھا، طرز زندگی اپنے ایمانی تناظر میں، یعنی اسلام کے ورلڈ ویو میں ہمارا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے. اس میں فوڈ کے معاملات ہیں، اس میں ہیلتھ کے معاملات ہیں، اس میں ہمارا روٹین ہے، اس میں کلودنگ ہے، برانڈز ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں تو بتائیے گا انشاءاللہ. I'll definitely purchase، کہ میں بڑا کانشیس ہوں کھانے کے حوالے سے، اور یہ بتا رہا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس پوڈ کاسٹ سے بہت زیادہ خیر پروڈیوس کرے، سب سے پہلے ہماری اپنی زندگیوں میں، اور پھر جو سننے والے لوگ ہیں ان کی زندگی میں. سلام، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خیر دے. آپ امت کا ایک ایسٹ ہیں، اینڈ I would definitely recommend everybody to visit سلمان بھائیز چینل اینڈ ERDC کا چینل، اور اسپیشلی ایک جو PTCC کورس ہوتا ہے اس کو لازمی جوائن کریں. اٹس اے لائف چینجنگ کورس فار پیرنٹس، ٹیچرز، مینٹورز اینڈ ایون مسلمز. اور یہ انشاءاللہ آئی واؤچ فار اٹ. دس از ناٹ اے پیڈ پروموشن، لیکن آئی ڈیفینیٹلی ٹرسٹ دس کورس 100%، اور میری اپنی فیملی نے بھی کیا ہے. اینڈ آئی ریکمینڈ ٹو آل آف یو گائز انشاء اللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیک. اللہ آپ کی کاوشیں قبول کرے، آپ کے کام میں برکت دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.